السلام علیکم. کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ جس طرح کچھ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلے میں بھی کوشش کرتا ہوں آج کہ پاکستان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں، جو کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی چلیں کوشش کرتے ہیں آج. شروع تو بہت چیزوں سے شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی، اور بلوچستان میں یہ جو ٹرین ہائی جیک ہوئی ہے اس کی بات کرتے ہیں. بینگ اے پاکستانی، کافی عرصے سے بلوچستان کے سلسلے میں ہم آوازیں دیش سن رہے تھے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ بھی رہے تھے. جیسے ہمارے کچھ منسٹر نے کہا جی انڈین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور پھر وہ سوشل میڈیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ اور باتیں شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی اس بات کے، ہمیں پاکستان میں ہارمنی کیسے کریٹ کرنی ہے، آپس میں بھائی چارہ کیسے کریٹ کرنا ہے. بلوچستان، پشتون، سندھی، پنجابی، کشمیری، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہزاروی، سواتی، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے سب نے مل کے کیسے رہنا ہے، جیسے کہ ہماری ایک بنیاد ہے کہ اسلام میں ہم سب اکٹھے ہیں. تو اس کو کس طرح کیا جائے؟ ہمارے میڈیا سینٹرز جو ہیں وہ جس طرح کی انہیں ڈکٹیشن ملتی ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ یقیناً ایک عام پاکستانی کی جو خواہش ہے اور جو سوچ ہے اس کی میرا نہیں خیال کہ نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ بڑے مختلف اور بڑے لمیٹڈ سے اب لوگ آگے ہیں، وہی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور وہی ہمیں خبریں فراہم کرتے ہیں. اور مذائقہ خیز بات ہے کہ وہ خبروں میں اس قسم کی سم ٹائم لگتا ہے کہ جیسے جو پیپر ایک میڈیا سینٹر کو دیا گیا ہے وہی دوسرے میڈیا سینٹر کو دیا گیا. بہرحال میں اس میں دوش کس کو دیں؟ دوش تو ہمیں اپنے آپ کو ہی دینا پڑے گا کہ ہم لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اس میں دوش کس کو دیں گے؟ آپ کسی کو نہیں دیں گے آپ، اور نہ دینا چاہیے ہمیں. یہ ہمارے کارنامے ہیں جو آج نظر آ رہے ہیں. ہم نے ہی سن 47 سے لے کے آج تک فوج کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے، اور انہیں مسلط کرنے میں ہم اتنے گناہ گار نہیں ہیں جتنے ہمارے سیاستدان ہیں. اور میں سبھی سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاستدان بری زبان ہے، دوسرا بری زبان، تیسرا بری زبان. نہیں، جب یہ لوگ اپنی حکومتوں سے اترتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے، اور آرمی کے آفیسز میں جا کے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں لے کے آئیں، ہمیں لے کے آئیں. مختلف تصانیف میں اس کا ذکر ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہی واپس آتے ہیں اور وہ بھی ہمیں وہی چورن دیا جاتا ہے، ہم قوم کے محافظ ہیں اور ہم حکومت کی حفاظت کر رہے ہیں. تو حفاظت کرنا شہروں میں اور خاص طور پہ دیہات میں، اور ان کا یہ پولیس کا بیسیکلی کام ہے، جو کہ یقیناً اتنی حد تک کرپٹ ہو گئی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب آپ پولیس سے کوئی امید رکھ سکیں. جتنے بھی سیاسی ادارے ہیں، ضلعی ادارے ہیں، قومی نوعیت کے ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کو خود نہیں پتہ کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور پھر مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان اتنا قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور لیکن جب میں یہ سنتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے اتنے پیسے لگا دیے، سندھ حکومت نے اتنے پیسے لگا دیے، خیبر پختونخوا نے اتنے پیسے لگا دیے، جی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ایک غریب ملک ہے جس نے لوگوں کے اتنے زیادہ پیسے دینے ہیں، وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ اس قسم کے کام ہم کر لیں؟ نہ کہ ہمارے پہناوے میں بھی وہ ریفلیکشن نہیں ہے کہ ہم کہیں سے غریب ہیں یا قرض دار ہیں، ہمارے کھانے پینے میں بھی وہ ریفلیکشن نہیں ہے. تو آخر کیا کیا جائے، یا کس طرح کیا جائے، یا کیسے کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کی جو ہم بے عزتی کرتے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو. لیکن اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ہماری آرمی ہے. آرمی کی وجہ سے ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں ایک بہت بڑا سیاہ دبا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہمارے سیاسی لحاظ سے کتنے
پستہ طریقے سے اور ہم کرپشن کے حساب سے کتنے درجے نیچے آ گئے ہیں اور ہمارے اخلاقی طور پہ کتنے درجے. اور یہ ساری چیزیں آپ اگر ایک معاشرے کے طور پہ دیکھیں تو آپ اگر کسی بھی گاؤں میں، شہر میں، گلیوں میں، اور اگر آپ مالز میں اب آپ ماڈرن ٹیکنالوجی میں چلے جائیں تو آپ کو اس کا بربلا اظہار ملے گا کہ ہمارے یہاں کافی عرصے سے، بلکہ بہت ہی عرصے سے ہمیں برداشت ختم ہو گیا. اور جس قسم کا نظام ہمارے اوپر تھوپا گیا یا تھوپا جا رہا ہے یا تھوپا جائے گا آگے بھی، یہ اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوگا. خیر اب اس کو اور آگے لے کے چلتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی انہی اداروں کے پاس ہے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، اور حل بھی ان کے پاس ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے یہ ادارے چلنے چاہیے. کیونکہ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ کو 1947 سے لے کے آج تک آپ کو ایک پاور آپ کے پاس ہے اور آپ پاور ہاؤس بن گئے ہیں، تو اس پاور ہاؤس کو ختم کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اس پاور کے. بہت کوشش کی مختلف سیاسی ادوار میں، اور یقیناً 47 کے بعد آج تک بہت ایسے ادوار گزرے ہیں جس میں کوشش کی گئی کہ ان کا رول اور ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کم کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا وہی ہے کہ جو سیاستدان اور ہم جیسے لوگ جو ہیں پاکستانی، ہم بک جاتے ہیں بہت جلدی. اور پھر آج کل ایک نیا طریقہ شروع کیا ہوا ہے کہ فوج نے کیا کیا ہے کہ اپنے طور پہ مختلف لوگوں کو انسٹال کیا جاتا ہے. آپ کوئی بھی چینل دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چینل فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، یہ چینل فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اور یہ چینل فلاں سیاسی. لیکن اب تو جو پہلے 1.5 سال پہلے یہ تفریق تھی، وہ بھی تفریق ہم اداروں نے کم کر دی ہے اور ختم کر دی ہے اس کو بھی، کہ نہیں اب تو ایک ہی ادارہ ہے جس میں یقیناً ہماری پاک آرمی ہے، جس کے لیے بہت ہے مطلب عزت اور احترام کا درجہ ہے کہ واقعی یقینی طور پہ یہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. لیکن یہ ہمارے ملک کے محافظ بنتے بنتے یہ اب پورے پاکستان کے محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان پہ رولنگ ایلیٹ بن گئی ہے. جو کہ کوئی بھی آپ معاہدہ دیکھ لیں، کسی بھی جگہ دیکھ لیں، آپ کو وداؤٹ آرمی کا گرین سگنل ملتے ہوئے کوئی سیاسی جماعت، آپ یقیناً کیجئے کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، جو کہ یہ ایک بہت پستی کی علامت ہے. اور آپ اس کو کس طرح اس پستی کو ظاہر کریں گے، اس کا اظہار آپ کو گائے بگائے ملتا رہتا ہے. کبھی کوئی ایک گورنمنٹ آتی ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے، تیسری گورنمنٹ آتی ہے، چوتھی گورنمنٹ آتی ہے. جو لوگ، جو سیاسی شخصیات پہلے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر جب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو انہیں بہت اچھے لگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ ہم اداروں کی بجائے ہم شخصیت پرستی پہ، اور ہم اس چیز پہ ہیں کہ ہمیں کتنی دیر پاور میں رکھا جائے. اور جب آپ حالات دیکھتے ہیں، جب نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلی کا، یا کسی بھی جگہ ایک سیاسی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو گاڑیوں کی بھرمار وہ ملے گی جو ایک عام پاکستانی کے قریب تک بھی نہیں گزرتی. اور یقین کیجئے آپ سب کہ ان کا جو دسترخوان ہوتا ہے وہ بھی اتنا بڑا، اور اس قسم کے وہاں پہ پکوان ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے بالکل دور ہے. تو خیر یہ وہ باتیں ہیں جو یقیناً سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں. لیکن میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں بھی یہ اپنے آپ کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چلے میں اپنے طور پہ بھی یہ بات کروں کہ چلے یار دیکھتے ہیں اس طرح کس طرح چلتا ہے. تو دیکھتے ہیں کس طرح چلتا ہے، آگے بھی دیکھتے ہیں. لیکن آپ سب سے دعا ہے کہ یار یہ جو اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ پلیز آپ اس کو سوچیں، سمجھیں، اور پاکستان کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے.